تو حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پہنچے تو یہاں پہنچ کر آپ نے اپنے درویشوں کو حکم دیا، آپ نے حکم فرمایا، وہیں جنگل میں ایک بہت بڑا درخت تھا، آپ وہاں قیام کا حکم فرمایا۔ تو اسی جنگل میں، اس وقت جنگل تھا، اب منگل ہو گیا، جہاں حضور خواجہ غریب نواز کے قدم لگ جائیں تو وہاں منگل ہی ہو جاتا ہے۔ تو حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس درخت کے نیچے بیٹھ گئے، اس کے نیچے قیام فرمایا۔ یہ درخت جو تھا، اس وقت کا جو راجہ تھا، اس کے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ تھی۔ آپ قیام فرما ہو گئے، 40 درویش ساتھ تھے۔ صاحب سیر الاقطاب میں آتا ہے، مسالک السالکین میں آتا ہے کہ اس راجے کے درباری آئے اور غصے سے بھڑک اٹھے اور بے ادبی اور گستاخی کی زبان میں، گستاخانہ لہجے میں اٹھا دیا، کہا اٹھو یہاں سے، یہ راجہ کے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ بے ساختہ آپ کے خادم درویش آپ کے چہرے کو تکنے لگے، خواجہ غریب نواز کیا کہتے ہیں؟ آپ اٹھ گئے، درویشوں کو کہا چلو، ان سے کہنے لگے ہم چلتے ہیں۔ آپ نے ان کو کہا ہم چلتے ہیں، تمہارے راجے کے اونٹ بیٹھے کے بیٹھے ہی رہ جائیں گے۔ شام جب ہوئی، اونٹوں کو جب چرا کے واپس لائے، ان کو بٹھایا، صبح آئے، جن اونٹوں کو چرانے کے لیے لے کے جانا تھا، جب انہیں اٹھانے لگے، ایڈی چوٹی کا زور لگا کر تھک گئے، ایک اونٹ بھی نہ اٹھ سکا اور اونٹ بیٹھے کے بیٹھے ہی رہ گئے۔ اجمیر کی نگری میں یہ پہلی کرامت تھی میرے حضور خواجہ غریب نواز کی۔ یہ ظاہر ہوئی، اس سے شہرت ہو گئی کہ کوئی درویش آیا ہے، پریشان ہو گئے، پھر انہوں نے آ کر معافی مانگی، آپ نے حکم دیا، اونٹ پھر کھڑے ہو گئے، اس سے شہرت ہو گئی، اس سے چرچا ہو گیا۔ اور یہ جو انا ساگر ہے، حضور خواجہ غریب نواز کی جھیل، اور خدا کی عزت کی قسم یہ کتنی خوبصورت ہے، اور خوبصورت کیوں نہ ہو، اور خوبصورت کیوں نہ ہو یار، اس نے میرے غریب نواز کے قدموں کو جو چوما ہے۔ تو اس جھیل کے پانی سے حضور خواجہ غریب نواز وضو فرمایا کرتے، غسل کرتے، اس کا پانی استعمال کرتے۔ اس جھیل کی ہر سمت مندر تھے، اس کے پجاری اور برہمن روکنے لگے، وہ پجاری غصے میں آ گئے، بالآخر انہوں نے کہا کہ اس کے کنارے سے ان کو اٹھا دیا جائے، ان کو روکا جائے۔ اب شہزادی آرا بیگم سیر الاولیاء میں یہ واقعہ بیان کرتی ہے کہ غصے میں آ کے انہوں نے غریب نواز کو روک دیا، انا ساگر آپ استعمال نہیں کر سکتے، غسل نہیں کر سکتے، وضو نہیں کر سکتے، چلے جاؤ یہاں سے۔ وہ اکٹھے ہو کے آ گئے، بے ادبی اور گستاخی کے لہجے میں اور غصے کے لہجے میں بولے۔ قدرت نے عجب تماشا دکھایا، جب آپ کو اٹھانے پر آ گئے، آپ نے خادم کو بھیجا، فرمایا جاؤ میرا وضو کا برتن لے جاؤ، میرا کوزہ لے جاؤ، جا کے انا ساگر سے کہنا تمہیں معین الدین بلا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اب خادم گیا، جب پہنچا، جا کے پانی کا برتن اس جھیل کے اندر ڈالا۔ وہ جھیل دریا کی طرح بہت بڑی جھیل ہے انا ساگر۔ تو اس جھیل کے اندر جا کے جب آپ نے برتن ڈالا، آپ کے درویش نے برتن ڈالنے کی دیر تھی، کہا انا ساگر تجھے عطائے مصطفیٰ بلا رہے ہیں۔ خدا کی عزت کی قسم ساری جھیل کا پانی خواجہ غریب نواز کے اس وضو والے برتن کے اندر جمع ہو گیا، اس کوزے کے اندر بند ہو گیا پانی۔ یار عطائے مصطفیٰ جو تھے، حدیبیہ کا میدان ہے، 1500 صحابہ ہیں، عرض کرتے ہیں آقا نہ غسل کا پانی ہے، نہ وضو کا پانی ہے، نہ پینے کا پانی ہے۔ آقا نے فرمایا لوٹا لاؤ، لوٹا لاؤ، تھوڑا سا پانی ہے۔ میرے آقا دست مبارک رکھا، اس لوٹے سے ندیاں بہنے لگیں، اس برتن سے ندیاں بہنے لگیں۔ فرمایا غسل بھی کر لو، وضو بھی کر لو، برتن بھی بھر لو۔ بخاری شریف میں آتا ہے کہ صحابہ سے پوچھا گیا تم کتنے لوگ تھے؟ کہتے ہیں
خدا کی عزت کی قسم ہم تھے تو 1500 مگر 1,00,000 بھی ہوتے تو پانی اس برتن سے دریا کی طرح ابل رہا تھا، مگر ہر ایک شخص کو پورا ہو جاتا۔ تو ادھر رسول کریم نے کوزے سے ندیاں بہا دیں، ادھر عطائے مصطفیٰ نے پوری جھیل کو کوزے کے اندر بند کر دیا۔ تو اب یہ سارا واقعہ اس نے ایک تہلکہ مچا دیا۔ جب تہلکہ مچایا تو ہر سو تو جو راجا تھا پرتھوی راج، اب اس نے کہا یہ تو ایک بہت بڑا، یہ تو میری سلطنت جا رہی ہے، پریشان ہو گیا۔ وہاں پر ایک بہت بڑا جادوگر تھا جس کا نام تھا سادھو رام، بعد میں شادی رام یا سادی رام نام بنا اس کا، مسالک السالکین میں آتا ہے، سجر الاولیاء میں آتا ہے۔ وہ بہت بڑا جادوگر تھا، اس کے پاس استدراج تھے، اس کو تیار کیا گیا کہ اب ہماری راجدھانی گئی، چونکہ راجا کی ماں نے خواب دیکھا تھا، 12 سال پہلے بتا دیا تھا کہ اس شکل کا درویش کامل آنے والا ہے، اور جیسے ہی وہ آئے گا تمہاری راجدھانی کا تختہ الٹ جائے گا، تمہاری سلطنت ختم ہو جائے گی، تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ تو راجا کی ماں نے جو حضور خواجہ غریب نواز کی شکل و صورت بتائی تھی، تو اس وقت انہوں نے یہ ساری شکل و صورت، یہ وضع قطع جو راجا کی ماں نے بتائی تھی، وہ اس وقت کے پولیس افسروں کو دے دی، کا اس شکل کا بتایا کہ جب اس شکل کا کوئی درویش آئے تو اسے گرفتار کر کے پیش کرنا۔ مگر اب وہ پولیس افسر کیا کریں؟ اب اس نے سادھو رام کو تیار کیا کہ ہماری تو پوری سلطنت جا رہی ہے، اب تم مقابلے میں اترو۔ سادھو رام اترا، لوگوں کو اترا اور لوگوں کو اتار کر اپنا کرتب دکھانے کے لیے، سادھو رام جب اترا لوگوں کو اتار کر اپنا کرتب دکھانے کے لیے، حضور خواجہ غریب نواز کے جو درویش تھے تھوڑے لمحے کے لیے پریشان ہوئے، شاید بہت بڑا جادوگر ہے، سادھو رام معلوم نہیں کیا کرے گا۔ تو بہت بڑا جادوگر تھا، آپ مسکرا پڑے، فرمایا گھبراؤ نہیں۔ یوں ہی سادھو رام اپنے چیلوں کو لے کے حضور خواجہ غریب نواز کے سامنے آیا۔ آپ نے صرف پوچھا، حضور خواجہ غریب نواز نے صرف پوچھا، فرمایا کون آیا ہے؟ فرمایا سادھو رام آیا۔ خادم بول کے کہتا ہے حضور سادھو رام آیا ہے۔ آپ کی نگاہ اٹھی، حضور خواجہ غریب نواز کی نگاہ اٹھی اور سادھو رام کے اوپر پڑی، دیکھا سادھو رام کو، دیکھ کے نا آپ نماز میں مشغول ہو گئے، ادھر سادھو رام منتر بھول گیا جی، سب کچھ بھول گیا۔ جب سب کچھ بھول گیا نا، آپ نماز میں مشغول ہو گئے، وہ تکتا رہ گیا۔ آپ نے دوسری نگاہ کی، آپ نے پھر نماز سے فارغ ہوئے تو دوسری نگاہ فرمائی، جب دوسری مرتبہ نگاہ فرمائی تو اس کے قدم شل ہو گئے، بے ہوش و حرکت، ایک بت کی طرح جہاں کھڑا تھا کھڑا ہی رہ گیا۔ آپ نے فرمایا بول سادھو رام، کچھ بول۔ اب وہ رام رام پکارنا چاہتا تھا تاکہ منتر شروع کروں، اس نے زبان کھولی، رام رام کی بجائے رحیم رحیم کا ورد کرنے لگ گیا۔ جب رحیم رحیم کا ورد کرنے لگ گیا تو اس کے سارے لوگ جو اس کے ساتھ آئے تھے، اس کے ساتھ چلے، اس پر لان تان کرنے لگے کہ اس نے کیا کر دیا، اس تیزی سے اس کا ہوش جاتا رہا اور اس نے اس کے ہاتھ میں اب کچھ نہیں آیا۔ اب اس نے کہا کہ لوگوں کو، جب یہ سارا منظر لوگوں نے دیکھا تو وہ سادھو رام حضور غریب نواز کی بارگاہ میں آیا، آ کے حضور کا دیوانہ ہو گیا اور اس کی حالت دیکھ کر حضور خواجہ غریب نواز کو ترس آ گیا، تو اس کو ایک پیالہ پانی کا دیا، کہا پی لے۔ پانی کا پیالہ پیا، ساری تاریکی دل سے جاتی رہی، قدموں میں گر کر حضور خواجہ غریب نواز کا غلام بن گیا۔ اور یہ جو پہلا تھا جس پر ناز تھا پرتھوی راج کو، وہ سادھو رام، وہ تو جاتا رہا،
وہ تو غلامی میں آ گیا۔ اب اس کے بعد سب سے بڑا مان، سب سے بڑا صاحب منتر، جس کے اوپر پرتھوی راج کو بڑا یقین تھا، بڑا اطمینان تھا، وہ سب سے بڑا جوگی جس کے مقابلے کا جوگی سرزمین ہند پر کوئی نہیں تھا، اب اس پر اس کا بھروسہ رہ گیا تھا، جوگی اجے پال۔ وہ پرتھوی راج کا رشتہ دار بھی تھا،